بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں اعتراض یہ کیا جاتا ہے احناف پر مقلدین کی طرف سے کہ امامت کی شرائط میں آپ کے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ثم الاحسن زوجۃ، کہ وہ جو امام ہے اس کی بیوی بھی خوبصورت ہو۔ تو کیسے پتہ لگے گا؟ کیا اس کو جا کر کے دیکھیں گے پھر اس کو امام بنائیں گے؟ کیسے اس کا پتہ چلے گا؟ در مختار کی عبارت ہے ثم الاحسن زوجۃ، اس کو لے کر کے اعتراض کیا جاتا ہے اور بہت مشہور اعتراض ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہ شرط ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے یہاں شرط ہی نہیں ہے، بعض کتابوں میں یہ شرط موجود ہے، لیکن بطور جواب اور اس شرط کی وضاحت میں ہم تین باتیں آج کریں گے، تین باتیں جن سے یہ جو شرط ہے یہ واضح ہو جائے گی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کا پاک دامن اور عفیف ہونا یہ ایک پسندیدہ امر ہے کہ امام پاک دامن ہو اور عفیف ہو، اور نکاح کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے عفت حاصل ہوتی ہے اور پاک دامنی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ روایت میں بھی آتا ہے نا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ اور اگر کسی شخص کی جو بیوی ہے وہ سیرت کے ساتھ اس کی صورت بھی اچھی ہو تو وہ زیادہ پاک دامنی کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے، اس کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے انسان کا، اس کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ پاک دامنی کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان دیگر جو خواتین ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک اچھی ہی چیز ہے اگر یہ دیکھا جائے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ اس نے سیرت کے ساتھ اس میں صورت بھی رکھتی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے ان سرکم ان تقبل صلاتکم فلیؤمکم خیارکم، کہ اگر تم چاہو کہ تمہاری نمازیں مقبول ہو جائیں، قبول ہو جائیں، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے میں سے بہترین کو امام بناؤ، جو تم میں بہترین بندہ ہو۔ فَإِنَّهُمْ وُفُودُكُمْ فِي مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ، کیونکہ یہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان نمائندے ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں قبول ہو جائیں تو اپنے میں سے بہترین انسان کو امام بناؤ۔ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ، اور خیار کی تشریح جو روایات میں کی گئی ہے کہ خیار کیا ہے، خیار الناس کسے کہتے ہیں، تو روایت میں تشریح کی گئی ہے کہ خیارکم خیارکم لنسائہم، تو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو اور گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہو۔ تو اگر انسان کی جو بیوی ہے وہ حسن سیرت کے ساتھ اس میں صورت بھی رکھتی ہو تو انسان اس کے ساتھ یعنی بہترین سلوک بھی کر سکتا ہے اور بہترین انداز میں رہ بھی سکتا ہے، اور یہ جو مصداق ہے اس پر پورا اتر بھی سکتا ہے۔ تو حدیث کے مطابق جو بہترین لوگ ہیں ان بہترین لوگوں میں اس کا شمار ہو سکتا ہے۔
اور روایت میں بھی جہاں زوجہ صالحہ کی صفات بیان ہوئی ہے کہ ان امرها اطاعته وان نظر الیہا سرته اور وان اقسم علیہا ابرته وان غاب عنها نصحته في نفسها وماله. تو یہاں جو یہ دوسری قید ہے نا وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ کہ اگر اس کو دیکھے تو وہ خوش کر دے. تو اس کے ضمن میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے جملے کی وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ أَيْ جَعَلَتْهُ مَسْرُورًا بِحُسْنِ صُورَتِهَا وَسِيرَتِهَا. اور آگے بھی پھر تشریح ہے کہ وہ اسے خوش کر دے اپنے حسن سیرت سے اور حسن صورت سے. تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کے بہترین ہونے کا جو معیار ہے کہ سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو. اور گھر والوں کے ساتھ زیادہ بہترین وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے گھر والے بہترین ہوں. تو مطلب یہ کہ اس کو دخل ہے امت کا بہترین انسان بننے کے اندر انسان کی بیوی کی سیرت کے ساتھ صورت کو بھی کچھ نہ کچھ دخل ہے. یعنی اس کی اصل موجود ہے. بتانے چاہ رہے ہیں کہ اس کی اصل موجود ہے. یہ بات بھی اصل نہیں ہے. روایات میں اگر غور کیا جائے روایات کے الفاظ کو اگر جوڑا جائے تو یہ جو شرط لگائی ہے نا احسن زوجتن اس کی اصل کہیں نہ کہیں ملتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو شرط ہے کہ امام اس کو بنایا جائے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو تو یہ شرط نفس امامت کے لیے شرط نہیں ہے. نفس امامت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو مثلاً کہ آپ کو نماز کے لیے بھی امام چاہیے آپ یہ تحقیق نہیں کریں گے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہے یا نہیں اس کو آگے کر دیں گے کیونکہ ضرورت ہے. لیکن اگر کسی امام کی آپ کو تقرری کرنی ہے اور اس میں غور و فکر کا آپ کو موقع مل جاتا ہے تو وہاں جب 4 بندے آپ کے سامنے ہیں اور ان میں سے آپ کو کسی کو اختیار کرنا ہے تو پھر اس میں جہاں دیگر چیزیں دیکھی جائیں تو ایک چیز یہ بھی دیکھ لی جائے. یعنی اس کو جس پیرائے میں اس مسئلے کو ذکر کیا نا یہ مسئلہ اتنا برا ہے نہیں. نفس امامت کے لیے تو کسی کو بھی آگے کیا جا سکتا ہے کیونکہ اتنا تحقیق کا موقع تو نہیں ہوتا. یہ شرط نفس امامت کی نہیں احقیت امامت کی ہے کہ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے. اور اس کا عام طور پر موقع اس وقت ملتا ہے جب ایک تو جو امامت کے جو حقدار ہوں وہ زیادہ ہوں اور کچھ سوچنے کا وقت بھی ہو. تو عام طور پر یہ جب تقرری ہو رہی ہوتی ہے نا کسی امام کی اس وقت یہ موقع آتا ہے کہ غور کرنے کا کہ یہ 4 بندے ہیں چاروں اچھے ہیں اب ان میں ترجیح کس کو دیں. تو پھر جو معیارات روایات میں ہیں کہ جس کی تلاوت اچھی ہو یا جو زیادہ جاننے والا ہو ان معیارات کے ساتھ ساتھ پھر اس چیز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اگر انسان غور کرنا چاہے اور سلیقے سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. حدیث میں جو معیارات آئے ہیں یعنی اگر کسی امام کی آپ تقرری کریں تو معیار کیا ہونا چاہیے اور جو کتب فقہ میں بھی آتے ہیں کہ روایت میں آتے ہیں کہ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. یہ بھی ایک معیار ہے. اور اسی طرح کی جو دیگر روایات ہیں مثلا حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لِيَؤُمَّكُمْ أَقْرَأُكُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانَتِ الْقِرَاءَةُ وَاحِدَةً فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِالسُّنَّةِ.
فَإِنْ كَانَتِ السُّنَّةُ وَاحِدَةً فَلْيَؤُمَّكُمْ أَقْدَمُكُمْ سِنًّا، یعنی یہ معیارات آئے ہیں روایتوں میں. باقی یہ جو ہم نے جو قید لگائی ہے ثم الأحسن زوجة، یہ حدیث سے پتہ نہیں چلتا. اور جو حدیث میں معیارات آئے ہیں، روایات میں جو معیارات آئے ہیں، یہ معیار ان میں نہیں براہ راست. لیکن جس طرح روایات کے جو معیارات ہیں ان پر دیگر معیارات کا اضافہ کیا گیا ہے اور دیگر معیارات کو ان پر بڑھایا گیا ہے اور قیاس کیا گیا ہے، تو ایک معیار یہ بھی بڑھایا گیا ہے. اور فقہاء نے اس معیار کو بھی ذکر کیا ہے. اور قیاس حجت ہے. قیاس کے ذریعے روایات کے جو معیارات ہیں ان پر جہاں اضافہ کیا گیا ہے اور مزید بھی معیارات طے کیے گئے ہیں، وہاں ایک معیار یہ بھی ذکر کیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ کس امام کی بیوی خوبصورت ہے؟ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. جہاں آپ کو دیگر چیزوں میں سوچ و بچار کا موقع مل رہا ہے تو اس میں بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح کسی کا کے رشتے کی بات چلتی ہے اور انسان خفیہ طور پہ معلومات کر لیتا ہے اس کے رشتہ داروں سے یا پڑوسیوں سے یا جان پہچان والوں سے ایک خفیہ تحقیق کر لیتا ہے، تو اسی طریقے سے اس کی تحقیق بھی ممکن ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ انوکھی یا بہت زیادہ بری بات ہے، ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی ہے کہ نفس امامت کی نہیں شرط ہے کہ مصلی پہ کوئی نہیں جائے گا جب تک اس بات کی تحقیق نہ ہو جائے، بلکہ احقیت امامت کی شرط ہے کہ جب آپ کو موقع ملے اور آپ کے پاس وقت بھی ہے اور کئی سارے امام ہیں جو امام بننے کے مستحق اور لائق ہیں، تو آپ جب ان میں غور و فکر کر ہی رہے ہیں تو ایک چیز یہ بھی دیکھ لیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایسا شخص عام طور پر پاک دامن ہوتا ہے، عفیف ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اور وہ دیگر برائیوں میں مبتلا نہیں ہوتا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے یہاں جو یہ قید ہے اور بعض کتابوں میں یہ قید ملتی ہے، یہ قید اس کا فائدہ تو ہے، نقصان بظاہر نہیں ہے. یعنی اس کو اگر غلط پیرائے میں لے کے جائیں تو عجیب بھی بن سکتی ہے، لیکن بظاہر ہے نہیں. جہاں دیگر معیارات دیکھے جا رہے ہیں اگر یہ معیار بھی دیکھ لیا جائے اور یہ معیار دیکھنے کا طریقہ بھی اگر سنجیدہ ہو تو بظاہر جو خیار الناس ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے. اور امام جو کہ نمائندہ ہوتا ہے لوگوں کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، وہ ایک بہترین اس کے انتخاب میں مدد مل سکتی ہے. تو یہ جو قید ہے اس قید کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. واضح ہوا؟ یعنی ہم اس کا یہ نہیں کہتے کہ ہمارے یہاں قید ہی نہیں ہے. قید تو ہے، بعض کتابوں میں مذکور ہے، لیکن اگر سنجیدگی سے دیکھا جائے تو اس قید کا فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے. ہم نے جو روایات کے جو معیارات ہیں ان پر جو معیارات کا اضافہ کیا ہے تو دیگر بھی بہت سارے معیارات کا اضافہ کیا ہے، وہاں ایک یہ بھی کیا ہے، اس کا فائدہ ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نقصان ہو. اسی وجہ سے کہتے ہیں کسی بہت زیادہ نچلے طبقے کے آدمی کو امام نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ لوگوں کا اس پر اختلاف ہو جائے گا، اس کی پاک دامنی پہ اختلاف ہو جائے گا، اس کے عفت پہ اختلاف ہو جائے گا اور اس کے نچلے پن پہ اختلاف ہو جائے گا. لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ امام جتنا زیادہ پاک دامن ہو سکتا ہے پاک دامن ہو، اس پر انگلی نہ اٹھ سکے. تو ہمارے معیارات بھی اس حوالے سے پھر زیادہ ہیں. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے